بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوات میں آج ہم جو غزوہ پڑھیں گے یہ غزوہ بنی قریظہ ہے۔ غزوہ بنی قریظہ غزوہ خندق کے بعد ہوا۔ اس کے اسباب بہت واضح ہیں کہ غزوہ خندق میں بنی قریظہ نے بدعہدی کی تھی۔ سعد بن عبادہ ان کو وعدہ یاد دلانے گئے مگر انہوں نے نہیں مانا۔ یہ غزوہ 23 ذی القعدہ 5 ہجری اپریل 627 عیسوی میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ام مکتوم کو نائب کیا اور جو لوگ غزوہ خندق میں شامل تھے انہی کے ساتھ بنو قریظہ کے کنویں انا پر جا کر پڑاؤ ڈالا۔ بنو قریظہ قلعہ بند ہو کر قلعے کے اوپر سے گالیاں بکنے لگی۔ 25 دن تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ ان کے سردار کعب بن اسد نے چند تجاویز بنو قریظہ کو دی کہ سب کے سب مسلمان ہو جاتے ہیں اور بعد میں اسلام سے مکر جائیں گے، یا تو یہ کریں کہ اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کو قتل کر دیں اور پھر ان کے ساتھ لڑتے لڑتے جیتیں یا مر جائیں، یا ہفتے کے دن مسلمانوں پر حملہ کریں گے کیونکہ وہ سمجھیں گے کہ آج عبادت کا دن ہے اور ہم نہیں نکلیں گے۔ مگر بنو قریظہ نے ان کی یہ تینوں چیزیں رد کر دیں۔ 25 دن کے محاصرے کے بعد بنو قریظہ تھک ہار کر اپنے حلیفوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ ان کے حلیفوں میں سے حضرت ابو لبابہ بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو ابو لبابہ اندر گئے، انہوں نے حضرت ابو لبابہ کو بلوا کر عورتوں اور بچوں کے درمیان میں بٹھایا اور رکت کی سی صورت بنا دی، اور انہوں نے پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکت کی بنا پر ہتھیار ڈالنے کا اشارہ کیا اور ساتھ گردن پر تلوار کا اشارہ کیا کہ اگر تم نے ہتھیار ڈالے تو مارے جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد ان کو خیانت کا خیال آیا اور یہاں سے اٹھنے کے بعد بجائے اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے، مسجد نبوی کے ستون سے چلے گئے اور خود کو باندھ دیا اور کہا کہ مجھ سے خیانت ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھولیں گے تو میں خود کو کھولوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے پاس آتا تو بخشش کی دعا کرتا، اب انہوں نے معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا ہے لہٰذا ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہ 6 دن 6 رات تک ستون سے بندھے رہے۔ بیوی ان کو نماز کے لیے کھولتی تھی، نماز کے بعد باندھ دیتی تھی۔ ان کی توبہ جب قبول ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے حجرے میں تھے۔ جب توبہ قبول ہوئی تو حضرت ام سلمہ نے ان کو خبر دی۔ الغرض 25 دن کے محاصرے کے بعد بنو قریظہ نے ہتھیار ڈال کر اپنا فیصلہ سعد بن معاذ کے حوالے کیا۔ سعد بن معاذ نے جو ان کے فیصلے کے لیے آئے تو سعد بن معاذ سے اوس نے سفارش کی کہ بنو قینقاع کی طرح ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ وقتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کے پاس ان کے مردوں کو باندھ دیا۔ حضرت سعد بن معاذ نے فیصلہ کیا کہ جوان مردوں کو قتل کر دیا جائے، ان کے عورتیں، بچے اور مال تقسیم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد نے آسمانوں کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ لا کر بنت حارث کے گھر میں ان کو رکھا اور جماعت جماعت کر کے خندق کے اندر ہی ان کو قتل کر کے پھینک دیا۔ حیی بن اخطب کے ساتھ 500 مرد قتل ہوئے۔ ایک خاتون ماری گئی جس کا نام بنانا تھا، جس نے خلاد بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قلعے کے اوپر سے چکی کا پاٹ پھینک کر قتل کیا تھا۔ زبیر بن بطہ ایک آدمی تھا جس کی سعد بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معافی کی درخواست کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول بھی کی، مگر اس احمق نے اس کو رد کیا اور قتل ہوا۔ البتہ اس کا بیٹا عبد الرحمن بن زبیر مسلمان ہوا۔ ایک اور شخص عطیہ قرظی بھی اس جنگ میں مسلمان ہوئے۔ مال غنیمت میں 1500 تلواریں، 2000 نیزے، 3000 زرہیں، 500 ڈھالیں آئیں، اور اس کے علاوہ دیگر عورتیں اور بچے جو قید میں تھے سعد بن زید کی نگرانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد بھیج کر ان کو فروخت کیا اور ان کے بدلے میں گھوڑے اور ہتھیار خریدے۔ حیی بن اخطب کی بیٹی صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے میں نکاح فرمایا۔
سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دوران ان کے ہاتھ کا زخم دوبارہ کھل گیا اور وہ شہید ہو گئے۔ سعد بن معاذ غزوہ بنی قریظہ کے 25 دن بعد شہید ہوئے۔ 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شامل تھے۔ حضرت خلاد بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شہیدوں کے برابر اجر کا ثواب بتایا۔ اس کے بعد غزوہ بنی لحیان ہوا ہے۔ غزوہ بنی لحیان 6 ہجری میں ہوا ہے، 628 عیسوی۔ مقام اس کا غران تھا۔ اس میں بنی لحیان مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آ رہے تھے، تو حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجی کنویں کے قریب کھڑے ہوئے تھے، ان کو انہوں نے شہید کیا اور وہ لوگ چلے گئے۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف لشکر کشی کی تھی۔ اس کے علاوہ دوسرا کوئی سوال اس غزوے کے متعلق نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد 6 ہجری 628 عیسوی میں غزوہ ذی قرد بھی ہوا ہے۔ اس میں جو خاص واقعہ یہی ہے کہ حضرت سلمۃ بن الاقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا صباحہ کا نعرہ لگایا اور مقام ذی قرد تک عیینہ بن حسن فزاری کا پیچھا کیا۔ عیینہ بن حسن فزاری نے بنو لحیان کے بدلے میں اونٹ پکڑ کر چرواہے کو قتل کر دیا تھا۔ بنو لحیان پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کیا تھا، عیینہ بن حسن نے اس کا بدلہ لیا، اونٹ پکڑ کر چرواہے کو قتل کیا، تو حضرت سلمۃ بن الاقویٰ نے ان کا پیچھا کیا مقام ذی قرد تک۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذی القعدہ 6 ہجری میں ایک خواب آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں اور صحابہ ساتھ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ان کے ساتھ ہوئے، لہٰذا 1 ذی الحجہ 6 ہجری مارچ 628 عیسوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 مسلمانوں 70 اونٹوں کے ساتھ مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلومات لینے کے لیے حضرت سفیان کو بصر بن سفیان کو آگے بھیجا، تو حضرت بصر بن سفیان نے ان کو روکا اور فرمایا کہ مقام اسفان پر آ کر ملے اور ان کو بتایا کہ قراء الغمیم پر خالد بن ولید کا لشکر کھڑا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ تبدیل کیا اور ذوالحلیفہ کے مقام پر آ کر پڑاؤ ڈالا اور وہیں احرام باندھا۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ساتھ تھے۔ قرآن مجید میں نے اس کو بطن مکہ سے تجویز کیا ہے، اس وادی کو بطن مکہ کہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کسی کو سفیر بنا کر بھیجیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو سفیر کے طور پر بھیجا۔ وہ گئے تو ابان بن سعید سے ملے، مگر کفار نے ان کو باہر نکلنے کے لیے نہیں چھوڑا۔ جب نکلنے میں تاخیر ہوئی تو شہادت کی خبر پھیل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بیعت رضوان لی ہے، جس کو بیعت شجرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس بیعت سے پہلے جب تک یہ خبر نہیں آئی تھی اور مسلمانوں تک یہ خبر پہنچی کہ قریش لڑائی کے لیے تیار ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، لڑائی کرنے نہیں آئے، اگر کوئی لڑائی کرنے آیا تو پھر لڑیں گے۔ قریش کا لشکر مقام ذی طویٰ میں موجود تھا اور حضرت خالد بن ولید قراء الغمیم میں اپنے لشکر کے ساتھ موجود تھے، اور اس وقت تک یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ظہر کی نماز میں حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں کو جب سجدہ کرتے دیکھا تو اپنے لشکر والوں کو کہا کہ ہم ان پر اس سجدے میں حملہ کر لیں تو ہم ان سے کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ظہر کا وقت گزر گیا، مگر عصر کے وقت صلاۃ الخوف کا حکم نازل ہوا اور اسلام کی پہلی صلاۃ الخوف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں ادا کی۔ پھر اس کے بعد
قریش کی جانب سے لوگ آنا شروع ہو گئے۔ جب بیعت رضوان ہوئی تو سب سے پہلے مکہ کی جانب سے بدیل بن ورقہ آئے، مگر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو مطمئن ہو کر واپس چلے گئے۔ پھر عروہ بن مسعود ثقفی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ہم لڑنے نہیں آئے، قریش کو لڑائیوں نے توڑ دیا ہے۔ بدیل بن ورقہ کے ساتھ ایک دوسرا آدمی بھی آیا تھا جس کا نام مکرز بن حفص تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بدعہد ہے۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ حلیس بن علقمہ کنعانی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہدی کے جانور کی عزت کرتا ہے، اس کے لیے ہدی کے جانور کھڑے کر دو۔ جب وہ آیا اور اس نے دیکھا تو وہ وہیں سے واپس چلے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خراش بن امیہ کو قاصد کے طور پر ان کو بھیجا تو مکہ والوں نے ان کے اونٹ کے پاؤں کاٹ دیے، جن کی وجہ سے وہ اونٹ سے گر گئے۔ اس کے بعد حالات زیادہ سخت ہونے لگے تو سہیل بن عمر آئے اور انہوں نے معاہدہ کیا۔ یہ معاہدہ 8 شرائط پر مشتمل تھا۔ اس معاہدے کو لکھنے والے علی بن ابی طالب تھے۔ معاہدہ یہ تھا کہ اس سال لوٹ جائیں، اگلے سال آئیں، 3 دن رکیں، صرف تلواریں لائیں، وہ بھی نیام میں، مسلمانوں کو مکہ سے نہیں لے کر جائیں گے، البتہ جو رکنا چاہے گا ان کو آپ نہیں چھوڑ جائیں گے، یعنی کوئی مسلمان اگر مکہ میں رکنا چاہے تو آپ ان کو نہیں لے جائیں گے، اور اگر مکہ کا کوئی مدینہ والوں کے ساتھ آئے تو اس کو واپس کریں گے۔ عرب کے ساتھ جو شریک ہو وہ شریک ہو سکتا ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ شریک ہونا چاہے وہ بھی شریک ہو سکتا ہے، اور 10 سال تک یہ جنگ بندی ہوگی۔ ابھی تک اس پر دستخط نہیں ہوئے تھے کہ سہیل بن عمر کے بیٹے ابو جندل بن سہیل بیڑیوں میں جکڑے ہوئے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تک معاہدہ مکمل نہیں ہوا، مگر ابو سہیل نے کہا کہ بھائی ابھی دیکھتے ہیں کہ آپ معاہدے کی پاسداری کرتے ہیں یا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کیا۔ ان کے علاوہ ابو بصیر بن اسید بھی آئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کیا تو ابو بصیر نے ایک کافر کو قتل کر کے عیس کے ساحل پر چلے گئے، جہاں پر بعد میں مسلمان جمع ہوتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر 2 ہفتے ٹوٹل قیام کیا اور احرام کھولنے کے بعد 20 دن تک یہاں پر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں پر اپنے بال منڈوائے۔ حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال خراش بن امیہ نے مونڈے۔ رات کے وقت قریش کے 80 لوگوں نے کیمپ میں گھسنے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمانڈر محمد بن مسلمہ نے ان کو گرفتار کر دیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس درخت کے ماتحت بیعت کی وہ کیکر کا درخت تھا۔ اس کیکر کے درخت کے نیچے سلمۃ بن الاکوع نے 3 مرتبہ آپ کے ساتھ بیعت کی۔ سب سے پہلے بیعت کرنے والے ابو سنان الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کا ہاتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ رکھا تھا اور آپ کے چہرے سے ماکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاخیں ہٹا رہے تھے۔ صلح کی وجہ سے آپ نے 2 آدمیوں کو واپس کیا تھا، ابو جندل بن سہیل اور ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مکمل نام ابو بصیر بن اسید ہے۔ یہ صلح 2 سال تک قائم رہی۔ اس صلح کے نتائج میں یہ ہے کہ مدینہ ایک ریاست تسلیم ہوئی اور اسلام کو سمجھنے کا موقع ملا۔ 2 ایسی چیزیں تھیں جس پر سہیل بن عمر راضی نہیں ہوئے تھے، پہلا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا، دوسرا محمد الرسول اللہ لکھنا۔ ان کے نتائج میں ایک بڑی اہم اور چیز یہ ہے کہ قریش میں پھوٹ پڑ گئی۔ بدیل بن ورقہ اور عمر بن مسعود اپنی جماعت کو لے کر الگ ہو گئے۔ قریش صحابہ کی ان حالات کو دیکھ کر مرعوب ہو گئے، راستے معمون ہو گئے، عرب آنے لگے وفود کی صورت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داخلی دشمنوں سے جنگ کی ہے۔ حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر بن عاص اس کے فوراً بعد ایمان لے آئے ہیں۔ اس صلح کو قرآن نے فتح مبین قرار دیا ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔
اگلی قسط میں انشاءاللہ عز و جل غزوہ خیبر کے بارے میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.